بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد آج کے درس کے بارے میں جو اعلان ہو چکا ہے، ہمارا جو اخلاق کے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج کے اس درس میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ. اور چونکہ یہ سلسلہ کافی پرانا ہو گیا ہے، اس سلسلے میں اس کے متعلق آپ لوگوں کو معلوم ہے تقریباً 2 سال یا اس سے بھی اوپر کی مدت ہو گئی ہے. پہلے جب میں اپنے ساتھی کے ساتھ یہاں کا درس شیئر کرتا تھا تو میں یہ سلسلہ اکیلے لے کر چلتا تھا، اور ہمارے جو ساتھی شیخ تھے، شیخ عبدالرحیم صاحب، وہ موقع اور موسم کی مناسبت سے دروس لیا کرتے تھے. لیکن جب سے میں تنہا ہوا ہوں تو مجھے اس سلسلے کو بریک کر کے موسم کے مطابق درس بھی بیچ میں داخل کرنا پڑتا ہے، موقع کی مناسبت سے، وقت کے ضرورت کے اعتبار سے. تو اس لیے یہ سلسلہ کافی سست رفتار سے چل رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کریں. آج جس کڑی کو پیش کرنا ہے وہ ہمارے معاشرتی اعتبار سے بہت اہم کڑی ہے. کوئی بھی معاشرہ ہو، جو ہم انسانوں کا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر خیر و بھلائی کے کام، احسان اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیادیں مضبوط رکھی جائیں. اور اسلام نے اس کے لیے بڑی مضبوط بنیاد رکھی ہے. ایک نہیں کئی مضبوط بنیادیں ہیں ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر. بہترین اخلاق قائم کیے جائیں اور اس اسلامی معاشرے کے اندر ان بہترین اخلاق کو بدستور جاری رکھا جائے. اخوت، محبت، بھائی چارگی، ایک دوسرے کے کام آنے کے جذبے سے، ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبے سے لوگ معمور رہیں اس معاشرے کے اندر. یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دینے کے سلسلے میں. اور اسلام کے اندر تمام اخلاق، جس کو ہم اسلامی اخلاق، اسلامی آداب کا نام دیتے ہیں، اور یعنی اس سلسلے کو اسی پیش نظر شروع کیا گیا تھا کہ ہمارا معاشرہ ایک امتیازی معاشرہ بننا چاہیے، جس کے ہر فرد کے اندر
کیونکہ معاشرہ بنتا ہے جس طرح گھر بنتا ہے اینٹوں کے مجموعے سے، اسی طرح ہمارا معاشرہ بنتا ہے لوگوں کے مجموعے سے، جہاں چند لوگ مل کر ایک جگہ بود و باش اختیار کرتے ہیں، وہی معاشرہ کہلاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ، اس کے ہر فرد کے اندر اسلام کے اندر جو عظیم الشان اخلاق ہیں وہ ہر بندے کے اندر، ہر فرد کے اندر، اس کے ہر یونٹ کے اندر پایا جائے، تاکہ پورا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکے۔ اور کافی ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے یہ بھی، اور اس موضوع پر، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے جو یہ اخلاق ہے یا اچھے اخلاق ایک دوسرے کے کام آنے کے جذبے کے اندر پائیداری پیدا ہوگی، اور وہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہی دینا چاہیے۔ احسان کا بدلہ احسان سے ہی دینا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے، جب آپ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کسی طرح کا بھی، چاہے اس کی مالی مدد کریں، معنوی مدد کریں، اخلاقی طور پر سپورٹ کریں، جو بھی ہے، تو یعنی جس طرح کی بھی آپ اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں، ویسے اسلام کے اندر یہاں ایک چیز تنبیہ ضروری ہے کہ اسلام کے اندر احسان کرنے والے کو منع کیا گیا ہے کہ تم اس احسان کے بدلے میں جس بندے پر احسان کر رہے ہو اس سے کچھ جزا اور شکر کی توقع لے کر کرو۔ اس کی مدد کرنا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کس جذبے سے؟ للہیت کے جذبے سے۔ آپ جزا اور شکر اس سے نہیں، بلکہ کس سے؟ اس کے رب سے آپ چاہتے ہیں، اللہ کے لیے اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک ہے، اس کو ہماری طبیعت کے بارے میں، ہماری فطرت کے بارے میں، ہمارے جذبات کے بارے میں ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسانی جذبات کی قدر کرتے ہوئے اس طرح کی باتوں کا حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ اگر آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے ہی دو، تاکہ یہ احسان کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ انسان کی طبیعت ہے، جب آپ احسان کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو اگر اس کے بدلے میں، چلیے آپ کو احسان کا بدلہ احسان نہیں ملا، شکر آپ کو ادا نہیں کیا گیا، جزائے خیر کی دعا نہیں کی گئی، تو آپ کے دل میں بھلے ہی آپ اپنی پوری توقع اور پوری امیدیں آپ اللہ سے لگائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے دل کے کسی گوشے کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کیسا انسان ہے، میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا اور یہ تو ایسے لگتا ہے مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ پھر آپ ایک کے ساتھ احسان کریں گے، وہ ناشکری کر بیٹھا، دوسرے کے ساتھ احسان کیا آپ نے، وہ ناشکری کر بیٹھا، تیسرے کے ساتھ احسان کیا، وہ ناشکری کر بیٹھا، پھر آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس احساس کے سامنے کبھی کبھی بندہ اس سلسلے کے اندر اس سے کوتاہی ہونے لگتی ہے، اگرچہ ہونا نہیں چاہیے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین بہت حکیم ہے، دونوں طرف کے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ احسان کرو تو بندے سے کوئی توقع نہ رکھو، آپ اس بندے کے رب سے توقع رکھو، لیکن دوسرے بندے کو رب اسی وقت یہ حکم دیتا ہے کہ ہاں جب آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ اس کے احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ یہ انسان کی طبیعت کو اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے اس درس میں جو بات یعنی ذکر کی جائے گی انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کا جو مقتضا ہے
کہ یہ احسان کا سلسلہ ہمارے معاشرے کے اندر جاری و ساری رہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کا جذبہ، تعاون کا جذبہ، مدد کرنے کا جذبہ، کسی بھی طرح سے کام آنے کا جذبہ، سفارش کرنے کا جذبہ، کسی بھی طرح سے ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ہمارے معاشرے کے اندر زندہ رہے، باقی رہے، ختم نہ ہو، مفقود نہ ہو۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، تعلقات ختم ہونے لگتے ہیں، پھر یہ معاشرہ نہیں رہ جاتا۔ آپ یہی بلڈنگ ہے، پھر وہی مثال لیتے ہیں، یہ ابھی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں تو آپ کی یہ بلڈنگ تیار ہے، ان اینٹوں کو اکھاڑ کر پھینک دیجئے، ایک ایک اینٹ کو الگ کر دیجئے تو یہ بلڈنگ ختم ہو جائے گی۔ بالکل وہی مثال کہ جب آپ تعاون کرتے ہیں معاشرے کا ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ تو معاشرہ تشکیل میں آتا ہے اور بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن اگر ہر فرد اس کو نفسی کے عالم میں مبتلا ہو جائے وہ، اور صرف اپنے سے مطلب رکھے، دوسرے کی کوئی فکر نہ رکھے، دوسرے کے کوئی کام نہ آئے، تو یہ تو جیسے یعنی جنگل کی داستان ہوتی ہے کہ ہر کسی کو اپنی فکر ہوتی ہے اور پھر اپنی اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ کوئی معاشرہ نہیں ہوتا ہے، پھر وہ جنگل ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے کتنا بہترین اصول اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ سورہ رحمان کی 60 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور سورہ رحمان کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک آیت اللہ رب العالمین نے کتنی بار دہرائی ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور مخاطب کون ہے یہاں پر؟ مخاطب یعنی اس آیت کے ذریعے، ویسے تو پورے قرآن کے ذریعے کون مکلف، کس کو بنایا گیا ہے؟ مکلف بندے اللہ کے مکلف مخلوق کون ہیں؟ انسان اور جنات، انسان اور جنات دونوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، اسی لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ تم دونوں انسان اور جنات، تم دونوں، اور اسی کو ثقلین کہا گیا ہے، یعنی ہم بڑے بوجھ ہیں اس زمین پر، ہم اور جنات، انسان اور جنات دونوں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس صورت کے اندر، اور ہر چند نعمتوں کے بعد سوال کیا ہے کہ اتنی نعمتیں ہماری ہیں تمہارے اوپر، ہماری کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو نعمتوں کو جھٹلانا نہیں ہے بلکہ نعمتوں کی تصدیق کرنی ہے، نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکریہ کا موضوع گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے کہ اللہ کوئی بھی جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کا برتاؤ کرے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اس سے توقع بہت کم ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العالمین جہاں پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت بھی ارشاد فرمائی ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اور یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے، حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک ہی ہونا چاہیے، جس بھی طرح سے ممکن ہے۔ سب کی طاقتیں الگ ہوتی ہیں، سب کی قابلیت الگ ہوتی ہے، آپ جس لائق بھی ہیں اپنی صلاحیت اور اپنی لیاقت اور اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو اس احسان کا بدلہ دینا ہے، لیکن دینا ہے تاکہ یہ احسان کا سلسلہ جاری رہے اس معاشرے کے اندر جو اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے۔ اگرچہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اپنے بندوں کے سلسلے میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے سلسلے میں کہ جو بندے نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین
انہیں اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی اس آیت کے اندر یہی بات ہے کہ جو بندے اللہ کے احسان کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین احسان کا سب سے بہترین بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے لازم کر رکھا ہے کہ اپنے احسان کرنے والے، نیکی کے کاموں کو انجام دینے والے بندوں کا بدلہ اللہ بہترین ہی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں والی جنت ہے اور جہنم سے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اسی اصول کے اندر یہ اشارہ ہے اور یہ ضابطہ ہم مسلمانوں کے لیے ہمارا معاشرتی ضابطہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی اللہ کے مسلمان اور اللہ کے ایمان والے بندوں کے اندر بھی یہی اصول ہونا چاہیے۔ ہم کو اپنے آپ پر یہی اصول فٹ کرنا چاہیے، یہی ضابطہ فٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ ہم کو احسان سے دینا چاہیے۔ اب کوئی احسان کرتا ہے تو 3 آپشن ہوتا ہے، یا تو اس احسان کا بدلہ اسی طرح یا اس سے اچھا بدلہ آپ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے۔ دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اسی طرح کا بدلہ دینے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو زبان دیا ہے، زبان سے آپ اس کے شکر گزار بنیں اور زبان سے آپ اس کے لیے دعائیں کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور تیسرا، یہ دونوں حسب طاقت اسلام کے اندر دونوں کا جواز موجود ہے۔ ایک بہتر ہے، درجہ اولا ہے، پہلا نمبر ہے، اور دوسرا سیکنڈ ہے۔ لیکن تیسرا کیا ہے؟ آپ ناشکری کر بیٹھیں، اس کے احسان کو احسان کی نظر سے دیکھیں بھی نہ، ذکر بھی نہ کریں، لاپرواہی برتیں، ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے کوئی احسان کیا ہی نہیں ہے، آپ اپنے محسن کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تیسرا جو نمبر ہے، تیسری جو شکل ہے، یہ شکل اسلام کے اندر بالکل بھی ناقابل قبول ہے کہ آپ کسی کے احسان کے بدلے میں یا تو ایسے بن جائیں کہ جیسے آپ اس کو پہچانتے ہی نہیں، یا اور ہمارے معاشرے میں بارہا دیکھنے میں آیا ہے میرے بھائی اور دوستو کہ بدلہ دینے کی بات تو دوسری ہے، لوگ انکاری ہو جاتے ہیں، اپنا کہتے ہیں مطلب نکل گیا ہے تو پھر پہچانتے نہیں ہیں، وہ والا حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ شریعت کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر جو اعلیٰ اخلاق کی نمائندگی کرنے والا دین ہے، اس کے اندر اس رذیل اخلاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس موضوع کے اندر، اس بیان کے اندر، اس مناسبت سے فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، جو تم سے اللہ کی پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو، اور جو تم سے اللہ کا واسطہ دے کر کچھ طلب کرے اس کو اللہ کے واسطے سے انکار نہ کرو بلکہ عطا کرو، اور اگر کوئی بندہ آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اور چوتھی بات فرمائے وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، آپ کے لیے کوئی بندہ اگر کوئی بھلائی کا کام کرے تو اس کی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو، فَكَافِئُوهُ، اس کا بدلہ دو۔ یہ کس صورت میں ہے؟ جبکہ آپ کے پاس اس کا بدلہ دینے کی طاقت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو آپ کے پڑوسی نے کوئی گفٹ بھیجا، اب آپ کے پاس اس گفٹ کا اچھا بدلہ دینے کی طاقت ہے تو یہاں پر صرف شکراً یا جزاک اللہ خیر بولنا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے ایک دوسرا اسٹیپ تو اختیار کیا، لیکن شریعت کو پسند کیا ہے کہ آپ اس کے اس گفٹ کا بدلہ گفٹ کی شکل میں، چاہے وہ ضروری نہیں کہ آپ اسی وقت دیں، آپ دوسرے وقت، کوئی مناسب وقت جو آپ کو لگے اس وقت دیں آپ، لیکن اس کو یہ لگے، اس کی ہمت افزائی ہو کہ دیکھو بھائی میرا پڑوسی اچھا ہے، میرا پڑوسی اچھا ہے، میں نے اس کے ساتھ یا میں نے اس کو یہ گفٹ دیا تو اس نے بھی مجھے بھلایا نہیں،
تو یہاں پر فکافئوہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ، اگر اس کا مادی بدلہ دینے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. حَتَّى تَرَوْنَهُ، اتنی دعا کرو حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یہاں تک کہ تم کو یہ ہو جائے کہ ہاں اس کے احسان کے مطابق دعائیں ہم نے اس کو دے دی ہیں، اس کا بدلہ ہم نے دعا کی شکل میں دے دی ہے. اب یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ یہ ساری باتیں آپ دیکھیے سبحان اللہ، یعنی ایک ایک جملہ اس حدیث کا اپنی جگہ ایک ایک مضمون کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ایک مضمون کی حیثیت رکھتا ہے. میں اور ساری باتیں تھوڑا چھوڑ دیتا ہوں، صرف دعوت کا مسئلہ لیتا ہوں. آپ ہمارے معاشرے کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں جہاں بھی انسانی معاشرہ وجود میں ہے وہاں سب جگہ، کیونکہ سارے انسانوں کی فطرت ایک ہوتی ہے، حتیٰ کہ مذاہب سے بھی انسان کی بعض فطری چیزوں پر فرق نہیں پڑتا ہے. دعوت کا مسئلہ ہے ہمارے معاشروں میں کتنا چلتا ہے. آپ اگر کسی کو دعوت دیں اور وہ قبول نہ کرے تو وہ کینہ پروری کا سبب بن جاتا ہے. آپ کے بچے، بیٹے، بیٹی، بھائی کسی کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ارے میں نے اس کو دعوت دیا تھا اس نے قبول نہیں کیا، میں کیوں اس کو دعوت دوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ قبول کرنے کی بات ہو گئی. اور اگر آپ دعوت ہی نہ دیں تو بھی وہی بات گھوم کر آتی ہے. جب اس کا موقع، ارے اس نے تو مجھے دعوت نہیں دیا تھا، میں کیوں اس کو دعوت دوں. دعوت دینے کا اور دعوت کی قبولیت کی اہمیت تھوڑا اور زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک نے شروعات کیا دوسرے نے اس کو قبول نہیں کیا ہے تو وہ مسئلہ اور دل پر لینے کی بات ہوتی ہے. اور یہاں پر یعنی ایک طرح سے احساس کو صدمہ ہوتا ہے. تو یہ بھی اس حدیث کا ایک حصہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع علیکم معروفا فکافئوہ، صاف صاف اس کا بدلہ دو. اور یعنی انسان چاہے وہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کریں یا کسی کی بھی بات کریں، جب انسان ان سنہری تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک دن آتا ہے کہ معاشرہ بالکل اس کی ساری یونٹیں ایک دوسرے سے غیر منسلک ہو جاتی ہیں، غیر متعلق ہو جاتی ہیں، معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے. اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ان کے اندر تناسق نہیں ہوتا، ترتیب نہیں ہوتا، تنظیم نہیں ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے اکٹھا رہنے کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. گھر بنے ہوئے ہیں ایک طرف سے، کالونیوں میں چلے جائیے آپ، لیکن آپ کا پڑوسی کس مصیبت کے اندر گرفتار ہے پڑوسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کبھی کبھی. کیوں؟ اسی لیے یہ ہمارے یعنی ٹوٹنے کا ثبوت ہے. اکٹھے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود ایک ہی فلیٹ میں، ایک ہی بلڈنگ میں 4 فلیٹ ہوتے، اس سے زیادہ فلیٹ ہوتے، ایک دوسرے کا آدمی پرسان حال نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ابھی یہ اینٹ جو میں پھر وہی دوبارہ آ کر کے تاکہ سمجھ لیں، یہ اینٹ اکٹھا اگر آپ ایسے ہی ڈم کر دیجئے اینٹ کے اوپر اینٹ بے ترتیب، تو یہ اینٹوں کا ڈھیر تو رہے گا لیکن بلڈنگ نہیں بنا سکتا ہے نا. تو ہم انسانوں کا ڈھیر تو بن سکتے ہیں لیکن مسلم معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے جب ہمارے اندر کوئی ترتیب اور تنظیم اور ایک دوسرے کے لیے ہمارے اندر محبت اور بھائی چارگی نہ پائی جائے. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہی چاہتا ہے کہ آپ دنیا میں بھی باسعادت زندگی گزاریں، اور دنیا کی سعادت ناممکن ہے جنگلی زندگی گزارنے کی صورت میں. انسانی معاشرے میں جب انسانی زندگی ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں سعادت ملے گی، اور اسلامی زندگی گزار کر جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو بھی سعادت ہمارے انتظار میں ہوگی. اور اسلام یہی چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے. اسلام شقاوت نہیں چاہتا، اسلام بدبختی نہیں چاہتا اپنے ماننے والوں کے لیے.
اسلام چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر بھی خوش اور خرم زندگی، باسعادت زندگی گزاریں، اور اس دنیا کے بعد بھی جب آپ دوسرے دنیا میں جائیں، دوسری زندگی آپ کو جو دائمی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی میں آپ قدم رکھیں تو وہاں بھی کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم بوس ہو۔ تو یہ ضروری ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ بدلہ دینے کا جو نمبر آتا، میں نے بتایا کہ پہلا نمبر کیا ہونا چاہیے؟ مادی، آپ اس کو مادی طور پر اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس کو بدلا دیں، نہیں تو کم از کم شکریہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بڑی مشہور ہے فرمائی ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو بندہ انسانوں کو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا، اور جب تک بندہ اللہ کا شکر گزار نہیں بنے گا اس کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے، اس کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بندے آپس میں ایک دوسرے کے شکر گزار رہیں، ایک دوسرے کا شکر ادا کریں، احسان کرنے پر ان کے احسان کو مانیں اور اس کا احساس رکھیں دل میں، اس کا انکار نہ کریں بلکہ اس کا بدلہ دیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو گفٹ قبول فرماتے تھے، ویثیب علیہا، اس پر آپ دعائیں عطا کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے، اس کا بدلہ دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قولی حدیث اس سلسلے میں نہیں فرمایا، بلکہ آپ کا جہاں قول ہے، فرمان ہے، اس سلسلے میں ترغیب دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں عمل سے بھی آپ نے ثابت کیا ہے کہ ہاں ایک مسلمان کو اس طرح کا عمل کرنا چاہیے۔ عملی، قولی اور فعلی دونوں طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث اسی طرح سے اور ہے، من صنع الیہ معروف فلیجزہ، یعنی یہ دوسرے صیغے سے بیان کیا گیا ہے، بات وہی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے تو وہ اس کا بدلہ دے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر بدلہ نہ پاؤ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى يُعْلَمْ أَن قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یعنی اتنی دعائیں دو کہ یہ ہو جائے کہ ہاں آپ نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ مادی بدلہ دینے کا بھی حکم ہے، صرف جزاک اللہ خیر اور شکرن سے شریعت نے کام نہیں چلایا ہے۔ ہاں یہ دوسرا درجہ ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس وہی اختیار ہے تو آپ دیں گے، کم سے کم ناشکری سے بچنے کے لیے تو آپ نے وہ کام کر دیا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوهُ فَادْعُوا لَهُ، لیکن پہلے نمبر پر کیا ہے شریعت کا حکم کہ نہیں، آپ کو اگر ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یعنی ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ شیخ کو اگر کوئی گفٹ، پہلے نمبر پر تو چونکہ یہاں وہ بڑے پوسٹ پر تھے اس لیے یہ اس طرح کے ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، وہ قبول نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی دیتا، بہت اصرار کرتا تو اپنے یعنی جو شاگردوں سے یا جو بھی ان کے قریب وہ پوچھتے کہ یہ اس کی ہدیہ کی قیمت کتنی ہے، تو اگر کوئی بتاتا 100 ریال کی ہے تو کہتے اس کو 200 ریال کا ہدیہ خرید کر واپس کرو، 200 ریال کا ہدیہ خرید کر، اگر 200 کا نکلتا تو بولتے 400 کا خرید کر اس کو واپس کرو۔ واپس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بولو یہ تمہارا ہدیہ واپس ہے، نہیں، یہ شیخ کی طرف سے تم کو ہدیہ ہے، سمجھئے، شیخ کی طرف سے تم کو ہدیہ ہے۔ چھوٹی موٹی چیزیں اگر کوئی بہت اصرار کرتا آپ کی مجلس میں، چونکہ منصب والے کو ہدیہ لینا بڑا خطرناک ہوتا ہے، خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، کام 1 مہینے بعد آنے والا ہوتا ہے تو ایڈوانس میں ہدیہ 1 مہینہ پہلے پیش کر دیتے تاکہ اس کو رشوت کا نام نہ ملے، لیکن جو لوگ حساس ہوتے ہیں صاحب منصب وہ بالکل بھی اور امانت دار ہوتے ہیں۔ شیخ کا حال یہی تھا، شیخ یعنی بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب آپ 100 کے بدلے 200 دے دیتے تو اسی کے ساتھ ان کو منع بھی کروا دیتے پیار سے کہ شیخ کو ہدیہ وغیرہ مت دیا کرو، لیکن یہ چھوٹے موٹے کوئی عطر دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے تو کیا کرتے، شیخ اپنے جیب میں نہیں رکھتے تھے، اپنے بغل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ لو میری طرف سے تم کو ہدیہ، اسی شخص کو نہیں دوسرے کو، یہ لو میری طرف سے ہدیہ ہے۔
حتیٰ کہ میں نے بہت زمانہ پہلے ایک بار پڑھا تھا شیخ کے بارے میں کہ کہیں آپ فلائٹ میں سفر کر رہے تھے، کسی کوئی یورپین یا امریکین کوئی بندہ تھا، شیخ کے بارے میں چونکہ یعنی جو حشمت اور اس سے آپ یعنی آپ کا جو وقار تھا اس کے حساب سے اس کو لگا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، تو اس نے کچھ اپنے پاس سے کچھ گفٹ دیا۔ شیخ کے پاس اس وقت گفٹ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کا بدلہ دینے کے لیے، تو کہا اس کا ایڈریس لے لو، اگر میں بھولا نہیں ہوں، جتنا مجھے یاد آ رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایڈریس لے لو۔ بعد میں شیخ نے وہی اس کا ڈبل لوگوں سے پوچھا کہ اس کے ہدیے کی قیمت کتنی ہوگی، گھڑی دیا تھا یا پین دیا تھا کچھ اس طرح سے، تو پوچھا کہ کتنی قیمت ہوگی، اس کے ڈبل کی قیمت کی چیز خرید کر اس کو بھجوایا آپ نے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی زندہ مثالیں الحمدللہ علماء کرام نے، اسلاف نے، اور چند باتیں میں ابھی انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے احسان مند ہوا کرتے تھے، چاہے اپنے گھر والوں کی بات ہو اور چاہے باہر والوں کی بات ہو، جس کا احسان آپ کے اوپر ہوتا آپ ان کا احسان مانتے تھے، اعتراف کرتے تھے، اور بدلہ دینے کی جہاں تک آپ کے پاس طاقت ہوتی تھی وہاں تک آپ بدلہ دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ یعنی آپ کے ساتھ جو احسان کرے مادی بدلہ بھی دینا چاہیے ہم کو، صرف معنوی دعا اور شکر پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ربیعہ اسلمی یہ مستقل خادم نہیں تھے، وقتی طور پر انہوں نے کچھ دن خدمت کی تھی، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کے بدلے کے طور پر ان سے پوچھا، سوال کیا کہ آپ کو کچھ ضرورت ہے تو آپ طلب کرو۔ انہوں نے سبحان اللہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام عموماً ان کی جستجو دیکھیے، ان کی تمنا دیکھیے یا ان کی طلب دیکھیے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو جس طرح دنیا میں اللہ نے آپ کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، جنت میں ہم آپ کی رفاقت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، اے ربیعہ اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی خواہش نہیں ہے؟ کہا ہوا ذاک، نہیں میری ایک ہی خواہش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ آج کتنے لوگ جنت کی گارنٹی دیتے ہیں ہمارے ہندو پاک میں، سرٹیفکیٹ بھی ہوتا اور سب کچھ ہوتا، بہت ساری چیزیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم خاتم الانبیاء والمرسلین یہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے تم کو اپنے پڑوس میں ہی رکھیں گے ہم۔ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر یہ چاہیے تو کثرت سے نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ رفاقت ملے گی تم کو۔ سمجھئے؟ انہی کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں ذکر کیا ہے سیرہ نبویہ کے اندر کہ یہ فقیر انسان تھے، مال نہیں تھا ان کے پاس، اسی خدمت کے دوران کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ربیعہ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو ایک بار تو ٹال گئے، لیکن دوسری بار دل میں بات آئی کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں تو کنگال آدمی ہوں، میں شادی کیسے کر سکتا ہوں، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ امید کہیں سے کچھ بن جائے۔ کہا اگلی بار اگر پوچھیں گے تو میں انکار نہیں کروں گا، بول دوں گا کرنا چاہتا ہوں لیکن ہے نہیں کچھ۔ تو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ربیعہ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس آپ کو معلوم ہے کچھ ہے نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، فلاں خاندان بولو، فلاں بچی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے شادی کرنے کے لیے۔ گئے اور لوگوں نے بھائی مرحبا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ تھے، بھیجے ہوئے تھے۔ ادھر بات چیت ہو گئی، کہا شادی تو کر آئے ہوں لیکن میرے پاس ابھی مہر میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے مہر کہتے ہیں ایک یعنی کھجور کے گٹھلی کے برابر سونے کا
چندہ کروایا، انتظام کیا اور وہ دے کر بھیجا، وہ لے کر گئے، انہوں نے لڑکی کے گھر والوں نے، بچی کے گھر والوں نے قبول بھی کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ مسئلہ آیا ولیمے کا، پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا ہمیں ابھی تو ولیمہ کرنا ہے، کہا ٹھیک ہے، یہ بکری کے پیسے کے لیے پھر چندہ ہوا اور کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان کے پاس کچھ جو ہے، وہ جو بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دینے کے لیے، اور اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شادی کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ایک معمولی سے اپنے خادم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والوں کا جذبہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کس جذبے سے وہ لوگ خدمت کرتے تھے۔ ان کو معاوضہ نہیں چاہیے تھا، وہ تو اپنا شرف سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کو، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغلالی بندے نہیں تھے، موقع سے فائدہ اٹھانے والے بندے نہیں، ارے یہ تو ہمارے امت کے لوگ ہیں کرنے دو، نہیں، جتنا جس سے۔ اور یہاں ایک چیز میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، کہا جاتا ہے کہ ہفتہ بھر یا کتنا خدمت کیا تھا انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وقتی رفاقت، یہ کون سا جادو تھا جو اس بندے پہ ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی رفاقت کی تمنا کرنے لگے تھے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور حسن معاشرت کے، کہ آپ کس طرح سے عام لوگوں کو تو چھوڑیے، اپنے خادموں کے ساتھ کس طرح کا بہترین برتاؤ کرتے تھے کہ خادم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زید بن حارثہ کا چچا کو ٹھکرا دیا، گھر جانے سے واپس انکار کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک لمبی مدت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا تھا۔ اور یاد رکھیں، یہ نقطہ بڑا اہم ہوتا ہے، آقا اور غلام یا خادم اور مخدوم کے درمیان عام طور پر یعنی چونکہ وہ بہت گہرائی کے ساتھ اور بہت قریب سے دیکھتا ہے، تو اگر آپ کے اخلاق میں ذرہ برابر بھی کمی ہوگی تو وہ کسی کو نہ پتہ چلے، لیکن آپ کے خادم جو آپ کے 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کو ضرور پتہ چلے گا، اور اسی لیے جو جس کے قریب رہتا ہے اس کی شکایت زیادہ کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یار فلاں تو ایسے ہے، فلاں تو ایسے، میں پہلے نہیں جانتا تھا لیکن جب قریب ہوا تو مجھ کو یہ پتہ چلا، وہ پتہ چلا، وہ پتہ چلا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو جب بندہ کوئی قریب ہوتا ہے تو وہ مزید آپ سے قریب ہی ہونا چاہتا ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے، آپ کی برائی نہیں کرتا، آپ کی بھلائی کرے گا، آپ کو قریب سے اس نے مطالعہ کیا۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، عام طور پہ جو لوگ اپنے نبی کی سنت کو اختیار نہیں کرتے تو میاں بیوی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا۔ معاشرے کا نظریہ بڑا الگ ہے ہمارے پاس، خاص طور پہ ہم ہندو پاک والوں کے پاس۔ اگر آپ اپنی بیوی کی تعریف کر دیں، اگرچہ وہ تعریف کی مستحق ہی کیوں نہ ہو، تو لوگ آپ کو متہم کر دیں گے، ارے یہ تو ضرور جورو کا غلام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، شادی کا واقعہ اور عمر کا تفاوت اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنی اس بیوی کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ بیوی تو ہماری ایسی ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، ایمان لائی ہمارے اوپر۔ میرے پاس مال نہیں تھا، اپنا پورا مال میرے اوپر نچھاور کر دیا کہ دعوت کے کام میں اس کو جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ کسی بیوی سے مجھے اولاد عطا نہیں ہوئی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اولاد اللہ نے مجھے دی، تو ان کے اس احسان اللہ کا ہے پہلے نمبر پر، لیکن ان کا جو حسن سلوک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو وابستگی تھی
جو آپ کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا اور جو قربانیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اور یہ بہترین ذکر کرنا بھی اپنے محسن کا اس کے احسان کے بدلہ کی ایک صورت اور ایک شکل ہے۔ چاہے جائے کہ آپ اس کا انکار کر بیٹھیں، اگر اس کو آپ بیان کرتے ہیں تو اس کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح انصار کا بڑا احسان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ کو بتاؤں، یہ انسان کی طبیعت، صحابہ کرام آپ کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے، سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، کیا مہاجرین اور کیا انصار، لیکن بعض مواقع ایسے آتے تھے کہ انسان، غزوہ حنین میں بڑی مال غنیمت حاصل ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے غزوہ حنین کب پیش آیا تھا؟ فتح مکہ کے فوراً بعد، فتح مکہ کے فوراً بعد مکہ میں لوگ نئے بہت سارے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ نئے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازتے تھے کہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے، اور یہ بہت سارے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بھی بنتا تھا۔ تو بہرحال غزوہ حنین میں جب یہ مال غنیمت اچھی خاصی مقدار میں آپ کو حاصل ہوئی تو مکہ کے نئے مسلمانوں کو آپ نے دل کھول کر نوازا، دل کھول کر آپ نے عطا کیا۔ مدینہ کے مہاجرین کے دل میں بڑی تکلیف ہوئی، ارے، اور انسان کی فطرت، اور دیکھیے یاد رکھیں، انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ غلط کاموں میں جو شیطان آپ کے دل میں گدگدی پیدا کرتا ہے اور آپ کے غلط جذبات کے اندر مہمیز لگاتا ہے، وہ شیطان، اس کی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال انہوں نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے یار و مددگار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہم لوگوں نے ان کو بہرحال پناہ دیا اور جتنی بھی مدد ہو سکتی تھی سب کچھ کیا، پوری دنیا سے دشمنی مول لی، اور آج جب اللہ نے فتح مکہ نصیب کیا، اتنے مال و دولت نصیب ہوئے، تو یہ تو پورا مکہ والوں کو دیے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھول گئے۔ واللہ یہ واقعہ بڑا ہی مؤثر واقعہ ہے، وقت نہیں ہے، نہیں تو اس پہ میں تھوڑا تفصیل سے روشنی ڈالتا۔ بہرحال میں اپنے مطلب کی چیز یہاں پر درس کے متعلق لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کے، خاص طور پر مدینہ کے انصار کے درمیان جب یہ احساس جاگا، یہ کچھ ان کو غلط فہمی کا شکار ہونے لگے، تو آپ کو رپورٹ ملی کہ ایسے ایسے انصار کے دلوں کے اندر جذبات کروٹ لے رہے ہیں۔ جو آئے تھے، میں نام بھول گیا، جو آئے تھے ان سے پوچھا، اچھا تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ قربان جائیے صحابہ کرام کی صراحت پسندی پر اور نفاق سے ان کی دوری پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، ایمان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن فرمایا میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، یعنی کچھ الگ سے نہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں اس لیے نہیں، میں تو بالکل آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والا ہوں، نہیں، میں ان سے بالکل الگ نہیں، کچھ نہیں۔ کہا جو احساس ان کا، جو فیلنگ ان کی ہے، میری بھی وہی ہے، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں کی، اسی وقت کہا، مہاجرین کو جمع کرنے کے لیے نہیں کہا، صرف انصار کو جمع کرنے کے لیے کہا، صرف انصار کو جمع کیا اور خطبہ دیا، تقریر کی ان کے درمیان، وہ لمبی تقریر ہے، اس میں جو چند الفاظ میں نے یہاں لیے ہیں، وہ چند الفاظ کی تقریر کا آغاز ہی یہیں سے کیا کہ اے انصار کے لوگوں، اگر تم اس بات کا دعویٰ کرو اور میرے اوپر احسان جتلاؤ تو واقعی تمہارا احسان ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ میں مکہ والوں سے دھتکارا ہوا آیا تھا، تم نے ہمیں پناہ دی، بے یارو مددگار تھا، تم نے ہماری مدد کی، فقیر تھا، محتاج تھا، تم نے ہماری ہر طرح سے مدد کی، تمہارا حق ہے، تمہارا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ایسے نازک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ان احسانات کا اعتراف کر کے ان کے مقام کو ان کے دلوں کے اندر کتنا بلند کیا، آپ کو شاید اس کا احساس نہیں ہو سکتا ہے۔
لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور بہت ساری کی، ان کو میں کیوں دے رہا ہوں اور میرے دل کے اندر انصار کی کتنی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں ایک راستہ اختیار کریں گے اور انصار ایک راستہ اختیار کریں گے تو میں اس راستے پر جاؤں گا جو انصار کا راستہ ہوگا۔ تو یعنی یہاں میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے احسان کا انکار نہیں کرتے تھے، ناشکری نہیں کرتے تھے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی تعلیم ہے اور تربیت کی بات ہے کہ ہم کو احسان فراموش نہیں بننا چاہیے، ہم کو احسان کا اعتراف کرنے والا بننا چاہیے، اس کا بدلہ دینے والا بننا چاہیے۔ مادی کی بات آپ لوگ سن چکے ہیں۔ اگر بہت سارے لوگ شکرن کہتے ہیں یا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اپنے الفاظ کے مطابق، بہرحال شرعاً مقبول ہے، لیکن کیا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے احسان کرنے پر، کسی کے احسان کے بدلے میں؟ ایک حدیث بھی ہے کہ اگر آپ نے جزاک اللہ خیر احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیر کہہ دیا، دعا دے دی، تو فقد ابلغت فی الثناء، یعنی اس کی گویا کہ آپ نے تعریف کرنے میں مبالغے سے کام کیا۔ یعنی یہاں سے مراد یہ نہیں کہ مبالغہ یعنی آپ حد سے تجاوز کر گئے، یعنی آپ نے اس کا اچھا بدلہ دیا، قابل قبول بدلہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی سائل نے یہاں کا جو فتویٰ کمیٹی ہے بڑی پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ جزاک اللہ خیر کہنا بہتر ہے احسان کے بدلے میں یا شکرن کہنا یا شکریہ کے مختلف الفاظ جو ہیں وہ کہنا بہتر ہے؟ تو لجنہ دائمہ کا فتویٰ باقاعدہ اس کے سلسلے میں صادر ہوا کہ نہیں، جزاک اللہ حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے جزاک اللہ خیر کہنا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی بدلہ نہ دینے کی طاقت نہ رہنے کی صورت میں، یعنی مادی بدلہ دینے کی طاقت نہ رہنے کی صورت میں کیا حکم دیا؟ دعا کرنے کا حکم دیا، اور جزاک اللہ خیر کیا ہے؟ دعا ہی ہے۔ تو اس لیے شکرن کے مقابلے میں یا شکریہ کے مقابلے میں جزاک اللہ خیرن کی اہمیت شریعت کی روشنی میں زیادہ ہے۔ تو ہم کو کم از کم جو کہنا چاہیے اپنے احسان کرنے والے کے لیے، اس کے احسان کے مقابلے میں جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، شکرن بھی بولتا ہے اور جزاک اللہ خیر اور اس کے علاوہ بھی دعائیں دیتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے روشنی حاصل کرنے والے بنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني